اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ایک نقشہ بیان فرمایا کہ قیامت والے دن سب کے سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب یہ لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو فرمایا اس وقت ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اہل جنت آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، یہ بھی ہوں گے ان کے گھر والے بھی، اور یہ تکیے لگا کر اور ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، جو چاہیں گے وہ انہیں ملے گا، پھل انہیں پیش کیے جائیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور اللہ کی طرف سے سلام پیش ہوں گے۔ اب اللہ بھی سلام فرمائے، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام ہوگا، آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ تو ہے جنت اور یہ اصحاب جنت ہے، لیکن دوسری طرف وامتاز اليوم ایھا المجرمون، یہ کہا جائے گا جو مجرم ہے یہ الگ ہو جائیں، ان کو اکیلا کر دیا جائے گا۔ اب اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں کہ یہ جو گروہ بندی کی جائے گی تو سب سے پہلے تو ایسا ہو گیا کہ مسلمان الگ ہو جائیں، کافر الگ ہو جائیں، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو نیک اعمال والے وہ الگ، پھر گناہ گار الگ، پھر اس کے بعد جھنڈے دیے جائیں گے، نماز پڑھنے والے، روزے دار، جہاد کرنے والے، پھر یہ لوگ جنت کی طرف جائیں گے۔ تو یہ سارے نیک اعمال والے، ان کا راستہ الگ، اور جو مجرم ہے ان کا الگ۔ پھر مجرموں میں جس قدر جرم ہوگا اس قدر ان کو الگ کیا جائے گا، اور پھر ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو پل صراط پر آتے ہی سیدھا جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ فرمایا یہ ارشاد ہوگا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ آج اگر میرا گناہ کسی ایک بندے کے سامنے آ جائے، میرا جرم کسی ایک کے سامنے آ جائے، اور اس بندے میں تھوڑی سی بھی ایمانی غیرت اور حیا ہو، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کس حد تک یہ پریشان ہوتا ہے، کس حد تک یہ نادم ہوتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے، میں زمین کے اندر چلا جاؤں، میری یہ چیز لوگوں کے سامنے کیسے آ گئی۔ کوئی ایک بات، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، لیکن بندے میں حیا اور غیرت ہونی چاہیے۔ ایک وہ بندہ جس نے سب کچھ اتار دیا، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہیں ہے پھر جو مرضی کرو۔ جس میں حیا نہیں ہے اس کا تو اعتبار نہیں، بات اس کی ہے جس میں حیا ہے۔ اگر اس کی کوئی بات کھل جائے چند لوگوں کے سامنے، ایک آدھ آدمی کے سامنے آ جائے، اس بیچارے کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور قیامت والے دن میدان حشر میں تو اولین آخرین سب کے سب موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک موجود ہوگا، اور اس دن جو اعلان ہوگا وہ چھپ کے نہیں، سب کے سامنے ہوگا، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سب کے سامنے ہوگا۔ اس دن کیسی رسوائی ہوگی، نہ چھوٹ سکتا ہے، نہ بچ سکتا ہے، نہ کہیں نکل سکتا ہے، نہ اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ تو اس دن کی رسوائی سے بچانا ہے اپنے آپ کو، تو آج سچی توبہ کرنی پڑے گی۔ اور آج اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے میری ذات کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میری علو شان کی قسم، جب تک موت کا فرشتہ نہیں دیکھا، جب بھی توبہ کرے گا اللہ وعدہ فرما رہے میں قبول کر لوں۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک دفعہ ہوگی، یہ دو دفعہ، جتنی دفعہ بھی انسان توبہ کرے گا ہر دفعہ اللہ معاف کر دے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ صرف اتنی ندامت ہو جائے کہ یہ تنہائی میں بیٹھ کے رو لے، قیامت والے دن اللہ رونے نہیں دیں گے۔ فرمایا یہ آج تنہائی میں آنسو بہا لے، قیامت کے رونے سے بچ جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر اس کے رخسار پر آ جائے، اس چہرے پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رونا نہیں آتا، رونے والی شکل بنا لو، رونے والی شکل تو بنا دو۔ اور حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں پھر بھی شکل بھی نہ بنے، اللہ سے مانگو تو صحیح، اے اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، اے اللہ مجھے اپنے سامنے رونے کی توفیق دے دے، ندامت کی توفیق دے دے۔ یہ تو اللہ سے مانگ رہو نا۔ تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہم آج ہیں۔ اگر آج سمجھ آ گئی، اور دیکھیں نا کتنا بڑا انصاف ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر گناہ کا گناہ ہونا واضح کر دیا گیا، اور انسانی فطرت اسے بتاتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، اب کم از کم اب تو صلح کر لینی چاہیے۔ ہر آنے والا قدم ہمارا موت اور قبر اور آخرت کی طرف ہے، تو پھر میں کیسے جرت کر سکتا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں؟ اور پھر قیامت والے دن جب سب کے سامنے میرا نام لیا جا رہا ہوگا،
اور اندازہ کریں، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر کسی کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور یہ شرط ہے کہ ایمان والے کو محبت ہے اپنے نبی سے، تو قیامت والے دن ان کے سامنے جب ہمارے اعمال آئیں گے تو کیا حال ہوگا؟ جی، اس لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ آج میں گناہ چھوڑوں، آج میں نافرمانی کو چھوڑوں۔ اور پھر گناہ ایسی بے لذت چیز ہے کہ کوئی لذت ہے ہی کو نہیں اس میں۔ جیسے آدمی کو خارش ہوتی ہے نا، جب تک انسان خارش کرتا ہے، جیسے ہی چھوڑے گا جلن شروع۔ گناہ تو وہ وقتی ہے، جیسے ہی گناہ ختم ندامت شروع۔ تو پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر نیکی مفت ہے، گناہ پہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پھر نیکی میں صحت ہے، گناہ کے اندر بیماری ہے۔ پھر نیکی کے اندر عزت ہے، اس کے اندر بے عزتی ہے۔ پھر نیکی کے اندر اللہ کو قرب ہے، اس سے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان اس طرف جائے جس کے اندر فائدہ ہی کون نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ صحت کا بھی، زندگی بھی، اعمال بھی، قبر بھی، آخرت بھی، سارے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں فرمایا نا، جس نے دنیا میں سونا پہن لیا پھر اللہ جنت میں نہیں پہننے دیں گے۔ یہاں ریشم استعمال کر لیا، وہاں نہیں کرنے دیں گے۔ بتا دیا گیا کہ جو گناہ کر رہے ہو، یہ توبہ ہونے کے بعد بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں محروم ہو جاؤ۔ جو کچھ تمہیں چاہیے سب کچھ ملے گا، لیکن کہاں؟ جنت۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک پابندی رکھی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی ویسی گزارنی ہے جیسے حکم۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ میدان حشر میں اعلان ہو رہا ہوگا، یہاں کسی کا نام تھانے میں لکھ دیا جائے کہ یہ اشتہاری مجرم ہے، جی، اخبار میں اشتہار دے دیا جائے یہ اشتہاری مجرم ہے، یا کسی اور جگہ پہ آ جائے کہ اس بندے کی تلاش ہے، اور سب کے سامنے یہ کہا جا رہا ہو کہ علیحدہ ہو جاؤ۔ اور یہ بھی نہیں کہ وہ ہوگا نہیں، ہونا پڑے گا، علیحدہ ہونا پڑے گا سب کے سامنے۔ اس وقت کی کیفیت کیا ہوگا؟ الم احد الیکم، اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ کیا ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ عالم ارواح میں پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب مان لیا، پھر دنیا میں آنے کے بعد بھی مانا، پھر دوسری اور طرف نظر کیوں؟ پھر شیطان کی عبادت کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ صرف شیطان کی تو نہیں، وہ تو بتوں کی بھی ہے، درختوں کی بھی ہے، پتھروں کی بھی ہے، اور کئی ساری چیزوں کی ہے۔ لیکن یہاں فرمایا اللہ تعبد الشیطان، کہ جب بھی غلط راستے پر انسان چلے گا وہ شیطان کی وجہ سے چلے گا۔ تو راستے دو ہی ہیں، یا رحمان کا راستہ ہے یا پھر شیطان کا راستہ۔ رحمان کے راستے پر آئیں گے تو شیطان سے اللہ بچا لیں گے، اس کے راستے پر چلیں گے تو یہ اس راستے پر آنے نہیں دے گا۔ اس لیے فرمایا عبادت رحمان کی کریں، شیطان کی نہیں۔ اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اچھا، اب معاشرے میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ جو گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، لیکن عبادت بھی نہیں کرتے۔ صبح اٹھے، تیار ہوئے، کمانے چلے گئے، وہاں کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کچھ نہیں، پھر شام کو گھر آئے، کھایا اور سو گئے۔ ایسے لوگ ہیں یا نہیں؟ جی، بالکل صاف ستھرا، کوئی کسی کے ساتھ معاملہ نہیں، کسی سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، لیکن نماز کو نہیں، روزہ کو نہیں، اعمال کو نہیں، تلاوت اور ذکر کو نہیں۔ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں گناہ نہیں کر رہا۔ تو اب دیکھیے گا، اللہ فرما رہے ہیں کیا تم سے یہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یعنی نافرمانی اور گناہ نہ کرنا؟ ایک یہ وعدہ، اور دوسرا وہ اعبدونی، میری عبادت کرنا، یہ بھی وعدہ ہے۔ دونوں کام کرنے ہیں، گناہ بھی چھوڑنا ہے اور عبادت بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف عبادت کرتے رہے، گناہوں کی فکر ہی نہیں، اور گناہ چھوڑے رکھے، عبادت کی فکر نہیں، ایسا نہیں۔ گناہ بھی چھوڑنا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تحقیق اس نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے گروہوں کو گمراہ کیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ ھَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ساری بات کہنے کے بعد کہا جائے گا یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔
یہ ساری بات میدان حشر میں ہو رہی ہے کہ اللہ علیحدہ کرنے کے بعد پوچھیں گے کیا تم تک یہ پیغام پہنچا تھا یا نہیں؟ انبیاء آئے، کتابیں آئیں، تمہیں بتایا گیا عبادت اللہ کی کرنی ہے، شیطان کی اتباع نہیں کرنی، لیکن تم نے بات نہیں مانی، تو آج اس کفر کی وجہ سے تم نے کہاں جانا ہے؟ جہنم میں، یہاں داخل ہو جاؤ۔ اب فرمایا اس وقت کیا ہوگا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ تیری ذات کی قسم ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ اللہ کے سامنے قسم اٹھا دیں گے، اور جھوٹی قسم، کیوں کہ اب کچھ اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ اب وہ قسم اٹھائیں گے، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے کہ اچھا اب ٹھہر جاؤ۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ان کے پاؤں بولیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ زبان کو اللہ بند کروا دیں گے، زبان پہ مہر، اب ہاتھ بول رہے ہیں اور پاؤں بول رہے ہیں۔ ٹھیک، یہاں یہ دو باتیں ارشاد فرمائی سورۃ یاسین کے اندر، یہ دو ہیں کہ ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں کلام کریں گے۔ اور سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا حتی اذا ما جاؤها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، چمڑا بولے گا۔ دو اور تین کتنے ہو گئے؟ پانچ۔ پھر یوم اذن تحدث اخبارها، زمین بھی بولے گی، کتنے ہو گئے؟ چھ۔ دو فرشتے کرامن کاتبین، یہ بھی بتائیں گے، کتنے ہو گئے؟ آٹھ۔ پھر نام اعمال بھی، کتنے ہو گئے؟ نو۔ اور پھر خود اللہ کی ذات، 10۔ اور قرآن پاک میں السنتہم، زبان بھی بولے گی، یعنی اپنے اختیار سے نہیں، بے اختیار اللہ اس کو بلوائیں گے، کتنے ہو گئے؟ 11۔ یہ 11 گواہ وہ ہے کہ جب میں گناہ کر رہا ہوں تو یہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو گناہ کے وقت، نافرمانی کے وقت ان کو اپنے سے دور کر لے، ہاتھ الگ ہو جائیں، پاؤں الگ کر دے، آنکھیں الگ ہو جائیں، کانوں کو الگ کر دے، چمڑا ہٹا دے، پھر گناہ، ایسا ہے؟ ایک جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو انسان پورا سنبھل جاتا ہے کہ کہیں ریکارڈنگ میں کچھ نہ آ جائے۔ ایک کیمرہ، وہ کیمرہ بند بھی ہو سکتا ہے، وہ خراب بھی ہو سکتا ہے، ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہیک بھی کیا جا سکتا ہے، سب کچھ ممکن ہے یا؟ لیکن یہ جو میرے ساتھ ہے، ان میں سے کوئی چیز ممکن ہے؟ یہ خراب ہو جائے، یہ گواہی نہ دے، یہ بول نہ سکے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جب ہاتھ ساتھ ہے، پاؤں ساتھ ہے، کان اور آنکھیں ساتھ ہے، چمڑا ہے، زمین ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں فرشتے، نام اعمال ہے، پھر میں کیسے جرات کر سکتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کر؟ اور کیمرے سے تو لوگ بچ بھی جاتے ہیں، یہاں کیسے؟ اب بندہ پوچھے گا لما شہدتم علینا، کیوں گواہی دے رہے ہو؟ کیا ہوا تمہیں میرے خلاف؟ اب جب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو عذاب تو ساتھ ہی جائیں گے نا، اثر تو ان پر بھی ہوگا۔ تو میرے خلاف، میں تو تمہیں بچا رہا ہوں اور تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو وہ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بلایا جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی۔ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، تم نے نافرمانی کی ہے، ہم نہیں کریں گے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ ایک گرم پانی کا قطرہ ہاتھ میں لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ اچانک سے کوئی چیز گرم، کوئی چھوٹی سی چنگاری آ جائے، کیا حال ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کوئی گرم چیز، توے گرم تھا، اس کے اوپر آپ کا ہاتھ لگ گیا، دیش کا گرم تھا، اس کو ہاتھ لگ گیا، کیا حال ہوتا ہے انگلیوں کا؟ یہ تو اچانک ہے اور جلدی سے ہٹاتے ہیں، اور جب اس آگ میں جو دنیا سے 70 گنا زیادہ تیز اور سخت ہو، اور اس سے نکل بھی نہیں سکتے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوہے کے صندوق ہوں گے، ان میں بند کر کے ان صندوقوں کو بند کر دیا جائے گا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ جہنم سامنے ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے باہر سے آواز سنیں گے یا حنان یا منان، تو اللہ سے گزارش کریں گے کہ اے اللہ جہنم سے میں نے یہ آواز سنی ہے کہ کوئی یا حنان یا منان کہہ رہا ہے، اللہ فرمائیں گے جاؤ اسے لے کر آؤ۔ جو دروغہ جہنم ہے، مالک ان کو جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ بندہ یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، اس کو باہر لے کے آؤ۔ مالک اندر جائیں گے، پوری جہنم گھومنے کے بعد واپس آ کے بتائیں گے مجھے وہ بندہ نہیں ملا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کس وادی کے، کس گڑھے کے، کس کونے میں وہ بندہ پڑا ہے، اسے اٹھا کے لاؤ۔
ہر لمحہ سوچنا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. تھوڑی سی لذت کی خاطر میں کتنی بڑی نافرمانی اور کتنے بڑے گناہ کی طرف، تھوڑے سے نفع کی خاطر میں کتنا بڑا نقصان اپنا کر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا قیامت والے دن آج کی ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، رحمان کو دیکھنا ہے، اور عبادت بھی رحمان کی کرنی ہے. اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، عبادت میں لگانا ہے. کبھی کسی لمحے ہم نے شیطان کی طرف نہیں جانا، اس کے راستے کی طرف نہیں جانا، اور ہمیشہ سچی توبہ کرتے رہنا. اللہ عمل کی توفیق.